سامعین و سامعات، ابھی آپ تمام قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر رہے تھے، لیکن کیا صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا، اس کی تلاوت فرما لینا، یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ حق و باطل کو واضح کرنے والی کتاب ہے، یہ تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو قرآن کی مختصر تشریح و توضیح کرنے کے لیے میں خود آپ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ کی تشریح و توضیح کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے آج کے اس پروگرام میں سورہ فاتحہ کا درس، اس کا انتخاب کیوں کیا۔ چونکہ قرآن کی ساری ہی صورتیں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن کی ہر سورہ کی ہر آیت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے سورہ فاتحہ قرآن کی ایک ایسی سورہ ہے جسے ہم اپنے ہر نماز میں ادا کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ تو جب سورہ فاتحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کے بغیر ہماری نماز ادھوری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس لیے آج کے اس پروگرام میں نے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو سکے کہ ہم ہر نماز میں اپنے خدا تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ بات ہم جان سکیں۔ اس کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں اور للہ اللہ کے لیے۔ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم انگلش میں کسی کامن کو پراپر بناتے ہیں تو دا کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح انگلش میں الف لام کے ذریعے کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حمد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا الحمدللہ، یعنی ساری تعریفیں، ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے، جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے تو وہ دراصل خدا تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر کوئی پھول بہت خوبصورت ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، تو یہ تعریف اس پھول کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ کچھ کھائے تو میری تعریف بیان کرے، کچھ پیے تو میری تعریف بیان کرے۔ تو الحمدللہ یعنی ساری تعریف، ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے۔
اور رب العالمین یعنی پورے عالم کا رب ہے. عالمین عالم کی جمع ہے جو کہ علم سے بنا جس کے معنی ہوتا ہے نشانی. یعنی ہر وہ چیز جس سے اس کے بنانے والے کا پتہ چلے, اس کے خالق کا پتہ چلے, اس کے کریٹر کا پتہ چلے, وہ چیز عالم کہلاتی ہے. تو خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ عالم ہے, چاہے وہ جنوں کا عالم ہو, انسانوں کا عالم ہو, فرشتوں کا عالم ہو, کیڑے مکوڑوں کا عالم ہو یا مچھلیوں کا عالم. ہر چیز جو ہے وہ عالم میں ہے سوائے خدا کی ذات کے. اور رب ربا یربی سے بنا ہے جس کے معنی ہوتا ہے پرورش کرنا, تربیت دینا, کسی چیز کو بتدریج نشو نما چڑھانا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رب ہے, ہر چیز کو پالنے والا, خالق بھی ہے, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, اور وہی مالک بھی ہے, اور وہی مدبر بھی ہے, ہر چیز کو تدبیر بھی کر رہا ہے, ہر چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے پورے نظام کو, پورے سسٹم کو چلا بھی رہا ہے. کہاں پہ بارش ہونی ہے, کہاں پہ دھوپ نکلنا ہے, کس کی پیدائش ہونی ہے, کس کی موت ہونی ہے, کس کو کیا غذا چاہیے, یہ سب چیز جو ہے سارے سسٹم, سارے نظام کو چلانے والا وہی ایک خدا ہے. تو رب العالمین ہے, کسی ایک شہر کا, کسی ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہے, وہ پورے عالم کا بادشاہ ہے, پورے عالم کو چلانے والا ہے, پورے نظام کو چلانے والا ہے. دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم, یعنی بہت مہربان, نہایت رحم فرمانے والا. رحمان کے معنی بھی ہوتے ہیں رحم فرمانے والا, اور رحیم کے معنی بھی ہوتے ہیں رحم فرمانے, لیکن دونوں کے معنی میں تھوڑا فرق ہے. رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا, جس کی رحمت بہت کشادہ ہو, کوئی لمٹ نہ ہو, کوئی حد نہ ہو اس کی. لیکن یہ رحمت جو ہے, یہ رحم صرف دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمان جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا میں ہے. اگر خدا تعالیٰ جو ہے بارش برسا رہا ہے تو اس سے ہر کوئی جو ہے فیضیاب ہو رہا ہے. اللہ کا فرما بردار بندہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس کا مشرک بندہ ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, اس کا کافر بندہ ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, جانور کیڑے مکوڑے سب جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو وہ دنیا میں رحمان ہے. اپنے اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تبھی اس کو جو ہے مہلت دیے ہوئے ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف رحیم ہوگا, اور وہ اپنے مومن بندوں پہ رحیم ہوگا. قیامت کے دن وہ رحمان نہیں ہوگا, وہ صرف رحیم ہوگا اور اپنے مومن بندوں پر ہوگا, اپنے مومن بندوں پہ رحم فرمائے گا, اپنے کافر مشرک بندوں پہ رحم نہیں فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تیسری آیت ہے مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے, روز جزا کے دن کا مالک ہے. دین یوم کے معنی دن ہوتا ہے, اور دین کے معنی ہوتا ہے جزا, بدلہ. یعنی وہ دن, قیامت کا دن کسی عمل کا دن نہیں ہوگا. اس دن ہماری کوئی بھی عمل, کوئی بھی نیکی کرنے کا موقع ہمیں نہیں دیا جائے. اس دن بدلے کا دن ہوگا. اس دن جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا. تو دین کے معنی ہوتا ہے بدلہ, قرض. ہمیں جو اس دن جو ہے جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ اس کا بدلہ دیا جائے. اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی, کہ یہاں پہ فرمایا کہ مالک یوم الدین, کہ وہ قیامت کے دن کا, روز جزا کا مالک. کیا وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ دنیا کا مالک بھی ہے. تو پھر یہاں پہ خاص کر کے یہ کیوں کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ دنیا میں انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنی حکومت چلا لیتا ہے, اپنی بادشاہت چلا لیتا ہے. کوئی امیر ہے تو اپنے سے غریب پہ حکومت چلا رہا ہے, کوئی کمزور طاقتور ہے تو اپنے کمزور پہ جو ہے روب جما رہا ہے, کوئی بڑا ہے تو اپنے چھوٹے پہ روب جما رہا ہے. اس طرح سے کسی نہ کسی طرح انسان, کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے, کوئی کسی شہر کا بادشاہ ہے, تو کسی نہ کسی طرح دنیا میں انسان اپنی حکومت چلا رہا ہے. لیکن قیامت کے دن صرف بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اس دن ایک قدم بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, آج اللہ کے لیے جو واحد اور قہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سیدھے ہاتھ میں آسمان اور زمین کو لے لے گا اور فرمائے گا کہ انا الملک, آج میں بادشاہ ہوں. این الملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے جو لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے, اپنی طاقت جو ہے لوگوں پہ دکھایا کرتے تھے, اپنی مال و دولت پہ تکبر کیا کرتے تھے, گھمنڈ کیا کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو اگر دنیا میں ہمیں تھوڑی بہت طاقت, تھوڑا بہت
عہدہ مل رہا ہے تو ہم کو اس پہ تکبر اور تھوڑا سا بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور وہاں پہ وہ ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی بغیر سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس بکری کو سینگ عطا کرے گا اور وہ اس سے بدلہ لے گی، تو وہ قیامت کے دن فرمائے۔ پھر فرمائے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیدا کرنے والا خدا کی ذات ہے، مالک بھی وہ ہے، پورے نظام پورے سسٹم کو چلا بھی وہی رہا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، کوئی اور ہمیں مدد نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات ہی جو ہے ہمیں پیدا کی ہے اور وہی ہمیں اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ آج ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں میں ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوئی، کوئی مصیبت پہنچ گئی، مزاروں پہ جا بیٹھے، ان سے امیدیں لگا بیٹھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم خود یہ نماز میں دعا کرتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بات خود سن رہے ہیں، ہمارے دلوں کے حال کو سن رہا ہے، تو پھر ہمیں دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایسے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم سوچیں گے کہ ہم صحیح ہیں، آپ سوچیں گے کہ ہم صحیح ہیں، ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ، ہم غلط نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے فرما بھی دیا کہ کن لوگوں کے راستے پہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب انعام کن لوگوں پہ ہوا؟ تو وہ ہے انبیاء علیہ السلام، جتنے نبی آئے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا انعام فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جو ایمان لائے، ہمارے صحابہ کرام، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی زندگی قرآن کے مطابق گزرتی ہے، حدیث کے مطابق گزرتی ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ وہی ہوں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیدھے راستے پر وہی چل سکتا ہے جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ قرآن ہی واحد ذریعہ ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تبھی جو ہے ہمیں معلوم ہو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد یہاں پہ یہود ہیں، یعنی جو جانتے بوجھتے علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے پاس علم بھی تھا، کتاب بھی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ انہیں منع کیا گیا کہ ہفتہ کے روز یعنی سنیچر کے روز جو ہے مچھلیوں کا شکار نہ کرے، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی، اور بہت سی ایسی چیز جو ان کو پسند آتی تو اس کو مان لیتے، لیکن جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی وہ اس کو تبدیل کر دیتے۔
تو مغضوب علیہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے جن کے پاس علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے. تو ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر انہیں اپنا غضب نازل کیا, وَلَضَّالِّينَ, اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو لوگ گمراہ ہوئے. اب گمراہ کون لوگ ہوئے؟ جو اس سے مراد یہاں پہ نصارہ ہے, انہوں نے اپنے نبی کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مان ڈالا. تو جو یہاں پہ گمراہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بھٹک گئے, ان کے پاس علم نہیں تھا, اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے غلط راستے کو اختیار کر لیا. تو ہمیں اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان ایسے جو نہ جان قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے, اس وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. جبکہ آج کے زمانے میں قرآن کو سمجھنا, اس میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہو گیا ہے. ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے. جس کو نہیں بھی پڑھنے آتا ہوگا وہ بھی اگر کسی اچھے اسکالر کا درس سنے, آپ کوشش کریں سنیں, کم سے کم اپنے ہر دن کے لیے آدھا گھنٹہ اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے نکالے تو وہ بھی کافی ہے. تو آج کے زمانے میں تو ہم اور بھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا یا ہمیں عربی نہیں آتی. ہم پڑھنا نہیں آتا, ہم سن تو سکتے ہیں نا. اور ضروری نہیں ہے کہ جس کو اردو عربی نہیں آتی, انگلش آتی ہے, ہندی آتی ہے, وہ اس لینگویج میں جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم لاسٹ میں کہتے ہیں آمین. آمین کے معنی ہوتا ہے اللہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے. آمین.